وکلا میں سے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے اپنے دلال رکھے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ ایک انتہائی بدعنوان شخص ہے۔ خدا کے لیے میری عزت ہے، کچھ بھی لے لے، مجھے بچا لے، میری جان بخشی کر۔ یہ قوم کے خلاف ناجائز فیصلہ دیا گیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے فیصلے سے ہم کم قرار نہیں دیتے۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ یہ فیصلہ جو پی ٹی آئی کے خلاف آیا ہے، یہ قوم کے خلاف فیصلہ ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہوا ہے کہ 25 کروڑ عوام کا نام پی ٹی آئی ہے۔ یہ قوم کے خلاف ناجائز فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے فیصلے سے ہم کم قرار نہیں دیتے۔ مارشل لاؤں کو جائز قرار دینے سے کم قرار نہیں دیتے۔ اگر آپ اسے مبالغہ آرائی نہ سمجھے تو میری دانست میں، میرے حساب کتاب اور شمار میں یہ فیصلہ ماضی میں مارشل لاؤں کو جائز قرار دینے سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل تک کے فیصلے سے بدترین فیصلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بطور ایک سینئر وکیل کے، کہ کوئی جج ایسا نہیں، جب میں کہتا ہوں کوئی جج ایسا نہیں تو میں 90% ججز کی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ زندگی کا کوئی ایسا دائرہ نہیں جہاں برائی کے ساتھ کہیں نحیف سی، نزار سی، کمزور سی، کم سی اچھائی ساتھ ساتھ نہیں چلتی پیرالل۔ لیکن 90% ججز کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کا کام کرنے نہیں آتے، یہ اپنا کام کرنے آتے ہیں۔ یہ فائلز کو سونگھتے ہیں، پھر وکلا میں سے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے اپنے دلال رکھے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے یہ کروڑوں روپے روزانہ گھروں کو لے جاتے ہیں۔ گھر لے جانے سے مراد ہے کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ارب پتی بن جاتے ہیں یہ لوگ۔ 90% آپ کے ججز، ان کی شکلیں بھی اس وقت میرے سامنے پھر رہی ہیں، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اللہ کو بھی جواب دہ ہوں، کسی پر الزام لگانا اسلام اور قرآن کے مطابق بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ میں اللہ کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز جو ہیں وہ پرلے درجے کی بدعنوانیوں میں ملوث ہیں۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ، اگر کبھی اس کا حساب ہوا، اور حساب ضرور ہوگا، کم از کم قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے صدور کی روشنی میں قوم کے سامنے اس کی بدعنوانیوں کے معاملات آج نہیں تو کل ضرور پیش کیے جائیں گے۔ میں بھی کہتا چلا آ رہا ہوں، سب لکھتے چلے آ رہے ہیں، سب سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بند گلی میں پھنس چکا ہے۔ بحثیت قوم ہم ایک ڈارک ٹنل کے اندر آلریڈی سفر کر رہے تھے، اور اب رہی صحیح کسر اس فیصلے نے نکال دی ہے۔ اس ملک میں انتخابات آج بھی میں کہہ رہا ہوں مشکوک ہیں، اور اگر ڈٹھائی کا یہ عالم ہے کہ قوم کا مزاج سمجھتے ہوئے بھی کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ انتخابات کروائیں اور ڈبے تبدیل کریں، ڈبے وہی رہنے دیں، ووٹ گنے بغیر آر او سے دستخط شدہ پرچیاں لے کر اناؤنس کر دے پی ٹی آئی کے امیدواران کے خلاف، اور نواز شریف جسے قوم پر مسلط کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور نہ جانے کیوں انتظامات سارے مجھے نظر بھی آ رہے ہیں
لوگ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن مجھے نواز شریف اور اس کے خاندان کا کوئی شخص اب وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ تک پہنچتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ ولاگ یاد رکھیے گا، چند دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن ان کے مقدر پہ میں سیاہی دیکھ رہا ہوں۔ آپ بھی انتظار کیجئے اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ پاکستان بدترین حادثے کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور دو ججز جو مزید موصوف کے ساتھ اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے فیصلہ سنایا جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ پی ٹی آئی کو مارنے، بکھیرنے، چھپانے اور دربدر کرنے کا جو پروگرام تھا، اس فیصلے کی روح سے وہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس کی تہ میں کیا ہے؟ آئیے آج میں آپ کو ایک ذمہ دار وکیل کی حیثیت سے آگاہ کرتا ہوں، اور میرا چیلنج ہے، لفظ چیلنج میں کم استعمال کیا کرتا ہوں، تکبر کی بو آتی ہے اس میں، لیکن آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کو کہ اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے تو مجھے اپنی عدالت میں بلوائیں، اور اگر مجھے عدالت میں نہ بلوایا گیا تو آپ بھی سمجھ لیجئے گا کہ جو میں نے کہا ہے وہ 100% درست ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ایک انتہائی بدعنوان شخص ہے۔ رنگ تو اس کا سفید ہے، لیکن اس کا باطن بہت زیادہ سیاہ ہے۔ اس کی فائل بڑی بھاری ہے، اور کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک خاص سطح سے اوپر جاتا ہے، منکر نکیر اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، یہ سب کچھ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سب کچھ کسی جگہ پہ یہ رقم ہو رہا ہوتا ہے، شمار ہو رہا ہوتا ہے، لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کب اور کہاں کوئی جائیداد خریدتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ بیرون ملک گیا اور کس ہوٹل میں رہا، اس ہوٹل کا ایک دن قیام کا کرایہ کیا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی فائل، جس میں اس کی جائیدادیں، اس کے بینک اکاؤنٹس، اس کے اثاثے، اس کی اہلیہ کے اثاثے، جس نے نہ کبھی زندگی میں نوکری کی، نہ اس کے باپ نے جہیز میں اسے کچھ دیا، وہ اربوں روپے کی جائیدادوں کی مالک ہے۔ جب یہ منصوبہ بنا کہ عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہے، اور لگانا بھی عدالت کے ذریعے ہے، دو راستے تھے کہ ڈائریکٹ آ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا جاتا، لیکن اس کی اب دنیا اجازت نہیں دیتی۔ عمران خان کو ٹھکانے صرف ایک ادارے کے ذریعے لگایا جا سکتا تھا، وہ ہے عدلیہ، اور ایک اور جسے کہا جاتا ہے کہ آئینی ادارہ، الیکشن کمیشن۔ جو کچھ بھی کچا چٹھا تھا وہ کسی نے بلوا کر، یہ میں کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، میں وہ بندہ پیش کر دوں گا جو اس کا گواہ ہے، گواہی وہ پاکستان سے بھاگ کر دے گا اور ویڈیو لنک پہ دے گا اور ثبوت کے ساتھ دے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ سے یہ کہا گیا کہ یہ ہے آپ کا کچا چٹھا، تو یہ بظاہر جو آپ کو جج بن کر بڑی اداکاریاں کرتا یہ نظر آتا ہے نا، فلسفی ارسطو سقراط نہیں، ارسطو بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ عقل مند و سمجھدار ہے، کیمرہ کانشیس ہے، ادائیں کرتا ہے بیٹھ کر کرسی پہ۔ آپ فرمائیے، آپ بتائیں، آپ خاموش رہیں، آپ سردار کیسے ہیں، آپ جی کیسے بول پڑے، آپ کے سینئر موجود ہیں، جونیئر کیوں آ گیا؟ اس قسم کی فضول قسم کی گفتگو وہ صرف
دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ اندر سے بہت چھوٹے اور بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ پھر میں پیچھے آتا ہوں، جب ایک خاص جگہ پہ جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں مجھے بلوا لیا جائے عدالت میں، اگلوں نے فائل رکھی اور کانپنے لگا قاضی فائز عیسی صاحب کا، میں کہتا ہوں کہ پاؤں پڑ گیا کہ خدا کے لیے میری عزت ہے، کچھ بھی لے لے، مجھے بچا لے، میری جان بخشی کر۔ اسے کہا گیا کہ ایک ذمے آپ کے کام ہے، ہم آپ کو یہ سارا نظام بھی ختم کرواتے ہیں، آپ کو ہم سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنواتے ہیں، ذمے آپ کے یہ کام ہے۔ وہ کام اس نے اپنے ذمے لے لیا، اس کے کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے، پاک صاف نہلا دہلا کر انہوں نے اسے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی کرسی پر بٹھا دیا اور بالآخر یہ فیصلہ رات کے 12:30 بجے کروا دیا، جبکہ یہ فیصلہ اگر یہی فیصلہ دینا تھا، صادر کرنا تھا، سنانا تھا، تو یہ فیصلہ 9 بجے بھی سنایا جا سکتا تھا۔ ان 3 گھنٹوں کے اندر لوگ اپنا جنہیں ٹکٹس ملی تھی وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے، کہیں کا نہ چھوڑا اپنی طرف سے اس نے۔ لیکن جسے کہیں کا نہ چھوڑا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، خود کہیں کا نہیں رہا یہ شخص۔